ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، آج آندھرا پردیش کی ضلع کرنول میں جو خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرنول میں پیش آئے اس خوفناک حادثے میں 20 افراد زندہ جل کر کے جو ہلاک ہوئے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اچانک اتنی تیزی کے ساتھ آگ لگی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ دراصل یہ والوو بس حیدرآباد سے بنگلور جا رہی تھی اور آج جمعہ کی صبح یہ بھیانک حادثہ نیشنل ہائی وے 44 پر وولنڈا کونڈا کے قریب ایک دو پہیہ گاڑی سے ٹکرا جانے کے بعد پیش آیا ہے۔ حادثے سے بچ جانے والے مسافر اور بھی ہریکا سمیت کئی لوگوں نے اپنی لرزہ خیز داستان بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو بس پہلے ہی آگ میں گھر چکی تھی، کچھ ہی سیکنڈ میں شعلے پوری بس میں پھیل چکی تھی۔ میں گھبراہٹ میں چیخی لیکن ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کسی طرح بس کے پچھلے حصے میں ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے چھلانگ لگا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ ہریکا نے کہا، کودتے وقت مجھے چوٹ لگی لیکن کم از کم میں زندہ بچ گئی۔ ناظرین گرامی، حادثہ تقریباً صبح 3:30 بجے پیش آیا تھا، جب زیادہ تر مسافر گہری نیند میں تھے۔ آگ لگنے کے بعد اندر اندھیرا اور دھواں بھر جانے سے لوگوں کو نہ باہر کا رستہ نظر آ رہا تھا اور نہ سانس لینا ممکن تھا۔ انہوں نے کہا، سب لوگ چیخ رہے تھے، کچھ لوگ کھڑکیاں توڑنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور کچھ اسی سلسلے میں بچ بھی گئے۔ ناظرین گرامی، بہت سارے لوگوں نے 6 افراد جو ہے آندھرا پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، 6 تلنگانہ سے، 6 اڑیسہ سے، بہار سے ایک شخص ہے، تمل ناڈو اور کرناٹک سے 2 افراد شامل ہیں اور بھی کئی لوگوں کی جو ہے نعشوں کی شناخت ہونی ابھی باقی ہے۔ 39 بالغ مسافر اور 4 بچے اس میں سوار تھے۔ انیتا اور رام پرساد ریڈی نے میڈیا کانفرنس کو یہ ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ 9 افراد زیر علاج ہیں۔ اس میں 2 خواتین سافٹ ویئر انجینئرز بھی جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جن کی شناخت جی دھاتری اور اس کے علاوہ انوشا ریڈی جو واسطہ کنڈو منڈل گنڈا ضلع یاداوری تلنگانہ سے جو ہے جن کا تعلق ہے۔ دونوں بنگلور میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر ملازمت کر رہے تھے اور وہ بنگلور کی جانب سفر کر رہے تھے کہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ بحیثیت تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک اور مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے اور حکومتوں نے اس سلسلے میں جو ہے اپنے اپنے معاوضوں کا اعلان کیا ہے۔ اپنے مرنے والوں کا تعلق کہاں سے تھا ابھی تک بھی تفصیلات پوری طرح سے سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ وزیر داخلہ آندھرا پردیش نے بتائی ہے کہ اس سلسلے میں ساری تفصیلات بھی فراہم کی جائے گی اور متاثرہ کے خاندانوں کو معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، تعلیمی تجارت بھیانک شکل اختیار کر چکی ہے۔ آج کل کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے غریبوں کا مذاق، ان کی مجبوری کا بھی کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا۔ کس طرح سے اس وقت تعلیم کو تجارتی سطح پر لے جا کر انسانوں کے احساسات کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کی تازہ مثال اتر پردیش کے بریلی سے آ رہی ہے۔ اس شخص کو دیکھیے جو لگ کر کے رو رہا ہے، اس کا نام اشوک گانگوار ہے، جو پیشے سے آٹو ڈرائیور ہے۔ یہاں کے ایک پرائیویٹ اسکول میں اس کی بچی پڑھتی تھی، 9ویں جماعت میں، اور اس کا امتحان بھی آ چکا تھا، لیکن ہال ٹکٹ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ والدین نے بار بار یہاں کے پرنسپل سے درخواست کی لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بالآخر جو ہے اس بچی کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ ایگزام میں نہیں بیٹھ پائی، تو اس سے دل برداشتہ ہو کر اس لڑکی نے خود کی جان لے لی ہے۔ 9ویں جماعت میں پڑھنے والی ایک طالبہ کو فیس نہ دینے کی وجہ سے، ایگزام حال نہ ملنے کی وجہ سے، خود کی جان لے لینے کی وجہ سے یہ صورتحال بھیانک ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کسی کو مرنے پر مجبور کیا ہے تو اس کو قتل پر ہی انحصار کیا جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، اور تعلیم کو جس طرح سے اس وقت پوری طرح سے جو ہے وہ کمرشلائزڈ کیا گیا ہے اور باقاعدہ تجارتی طور پر اس کو اس وقت بچوں کی ان کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہتے ہوئے سوشل میڈیا میں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے الگ الگ تبصرے کیے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو آپ کو اپنی اسکرین پر چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویڈیو کو آپ بغور دیکھیے گا کہ کس طرح سے ریلوے میں بالخصوص جب تہوار کا موسم آتا ہے تو اس وقت جو ہے ٹرینیں بھر جاتی ہیں، صورتحال بھیانک ہو جاتی ہے۔ بھارت کی آبادی اس قدر بڑی ہے اور اس میں غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کا سفر ٹرین سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت اس بات کا دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم تہوار کے موقع پر زائد 10 ٹرینیں دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا زمینی سطح پر۔ اس کے باوجود کئی بہار، اڑیسہ، بنگال اور یو پی وغیرہ جانے والے ٹرینوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر لٹکتے ہوئے لوگ جاتے ہیں۔ اسی درمیان سیٹ کو لے کر کی جو ہے وہ مسافروں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ایسی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیٹ کو لے کر کے ہونے والے 2 لوگوں کے جھگڑوں میں ایک حاملہ خاتون کو اس کے پیٹ پر ایک شخص نے لات مار دی ہے، جس کے چلتے اس پر الگ الگ تبصروں کے ساتھ حکومتوں کی ناکامی کو اس وقت بیان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ حکومتیں جو دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے اور حقیقت کچھ اور ہی کہانی ہے۔ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو دیکھیے، اس میں یو پی پولیس کے ظلم و زیادتی کی ایک کہانی ہے۔ اکثر یو پی کے پولیس کے سلسلے میں اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یو پی کا ایک سب انسپیکٹر ہے جو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ ایک خاتون کا بال پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے۔ نہ جانے کس معاملے میں ان خواتین کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر تک پولیس پہنچی تھی، لیکن ایسی صورتحال میں پولیس کی جانب سے اس خاتون کے ساتھ ہونے والے اس رویے کی ویڈیو بنا کر لوگوں نے الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے خواتین پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے اور ایک پولیس انسپیکٹر لڑکی کے بال کھینچ کر اس کو کھینچتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی ادھر سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں نافذ تبدیلی مذہب مخالف قانون پر کئی سوال اٹھائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ قانون ان لوگوں کے لیے مشکل بناتا ہے جو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مزید برآں جسٹس جے پی پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے تبدیلی کے عمل میں سرکاری افسران کی شمولیت مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بینچ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تبادلوں کے عمل میں حکومتی مشنری کی مداخلت کو بڑھانے کے لیے قانون بنایا گیا۔ تاہم عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ فی الحال اتر پردیش کی تبدیلی مذہب مخالف قانون کی درستگی جواز پر غور نہیں کر سکتی۔ بینچ نے یہ بھی یاد دلایا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق مذہب تبدیل کر سکتا ہے۔ بینچ نے کہا اس معاملے میں اتر پردیش کنورژن ایکٹ کی دفعات کے آئینی جواز پر غور کرنا ہمارے دائرۂ کار میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہ مشاہدہ نہیں کر سکتے تبدیلی سے پہلے اور بعد میں اعلان سے متعلق قوانین کا مقصد کسی شخص کے دوسرے مذہب میں تبدیلی کی رسمی کارروائیوں کو پیچیدہ کرنا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ان ضابطوں نے ضلع عہدیداروں کی تبدیلی کے عمل میں قانونی مداخلت کو بڑھایا ہے۔ تبدیلی کے ہر معاملے میں پولیس تحقیقات کا حکم دینے کے پابند ہے۔ عدالت نے تبدیلی مذہب کے بعد اعلان کرنے کی ضرورت پر بھی سوال اٹھایا۔ بینچ نے کہا کہ جو مذہب قبول کر رہا ہے وہ ذاتی معاملہ ہے، اس سلسلے میں اعلان کرنے کی ذمہ داری رازداری کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ بینچ نے کہا یہ بات قابل غور ہے کہ کیا کسی کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ کس مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ کیا یہ قاعدہ رازداری کے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی سعودی عرب میں جاری موجودہ عمرہ سیزن کے دوران غیر معمولی تعداد میں زائرین نے شرکت کی ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق سیزن کے آغاز سے اب تک 40 لاکھ عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان سے تعلق رکھنے والے زائرین کی ہے، جبکہ انڈونیشیا دوسرے اور ہندوستان تیسرے نمبر پر رہا۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق رواں برس عمرہ سیزن کا آغاز حج کے فوراً بعد جون 2025 میں کر دیا گیا تھا۔ صرف 5 ماہ کے عرصے میں زائرین کی آمد میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں
ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق بیرون مملکت سے آنے والے زائرین میں چوتھے نمبر پر عراق اور 5ویں نمبر پر مصر شامل ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے بتایا کہ عمرہ ویزا سہولت کو مزید آسان اور تیز تر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ بیشتر ممالک کے لیے نسک پورٹل کے ذریعے عمرہ ویزے کے حصول کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کے زائرین اپنی پسند کے مطابق پیکیج منتخب کر سکتے ہیں، جن میں ہوٹل، ٹرانسپورٹ اور رہنمائی کی دیگر سہولیات شامل ہیں۔ وزارت کے مطابق نسک پورٹل کے ذریعے یورپی ممالک سے آنے والے زائرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ نظام مکمل طور پر خودکار ہے اور کسی ثالث یا ایجنٹ کے بغیر ویزے کی اجرا کی سہولت دیتا ہے۔ سعودی حکام نے بتایا کہ زیادہ تر زائرین عمرہ کے لیے جدہ یا براہ راست مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ وہاں سے وہ مکہ مکرمہ کے لیے جدید ٹرین یا بین الریاستی بس سروس کے ذریعے روانہ ہوتے ہیں۔ ان سفری سہولیات میں مسلسل بہتری لائی جا رہی ہے تاکہ زائرین کے سفر کو زیادہ آرام دہ اور تیز تر بنایا جا سکے۔ وزارت حج و عمرہ نے مزید بتایا کہ زائرین کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل خدمات کے دائرے کو وسعت دی جا رہی ہے۔ رہنمائی کے لیے متعدد زبانوں میں معلوماتی مواد اور ضوابط بھی جاری کیے جائیں گے تاکہ دنیا بھر کے زائرین کو بہتر انداز میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا مقصد عمرہ زیارت کے انتظامات کو ویژن 2030 کے اہداف سے ہم آہنگ کرنا ہے، جس کے تحت ہر سال عمرہ اور زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جانا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق عمرہ سیزن کے دوران انتظامی کارکردگی بہتر رکھنے کے لیے 30 سے زائد سرکاری و نجی ادارے ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ زائرین کو رہائش، نقل و حمل اور عبادت کے مواقع پر کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ وزارت حج و عمرہ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ مہینوں میں زائرین کی تعداد مزید بڑھے گی، خاص طور پر ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ کے دوران، جب زیادہ تر مسلم ممالک سے زائرین کی آمد میں تیزی آتی ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔